اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الممتحنہ کے یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے منکرین حق سے تعلقات کے حوالے سے، کہ وہ مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے اور جن کے قریبی رشتہ دار ابھی تک مکہ میں موجود تھے، تو ان سے تعلقات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی پچھلی آیات میں اہل ایمان کو کہ تمہارے جو کفار اور مشرکین رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ وہ دوستی کا تعلق مت رکھو جو اہل ایمان کا آپس میں ہونا چاہیے، ان سے ایک قطع تعلق رکھو۔ اب یہاں ایک اور خبر دی جا رہی ہے کہ عسى اللہ، کوئی بعید نہیں ہے اللہ سے، ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا کر دے جن سے آج تمہاری دشمنی ہے۔ واللہ قدیر، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اب اس وقت تو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی تھی کہ انہی کفار سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آپس میں محبت پیدا کر دے، کوئی بعید نہیں۔ تو ان آیات کے چند ہفتے بعد ہی مکہ فتح ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تیاری کر رہے تھے، اور یہی معاملہ تھا کہ جو حضرت حاتب نے خط لکھا تھا قریش مکہ کو آپ کی تیاری کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح کر لیا تو یہی کفار مکہ پھر فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کیا دشمنی رہ گئی باقی، پھر تو بھائی بھائی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ خوشخبری دے دی کہ بعید نہیں ہے کہ آج تمہارے اور جن کے درمیان دشمنی ہے، کل اللہ تعالیٰ انہی سے تمہاری دوستی پیدا کر دے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ یعنی جو قصور ان سے سرزد ہوئے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا انہوں نے، تمہارے خلاف جنگیں بھی کی ہیں، کتنی ہو چکی تھیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق، یہ سب ہو چکی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ ایمان لے آئیں گے تو کیا ہے، اللہ درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اور آپ دیکھ لیں اسلام کے بڑے بڑے مخالفین کو معاف کیا گیا۔ حضرت ابو سفیان جو تھے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اور اسی طرح سے اور دوسرے لاتعداد لوگوں نے اسلام قبول کیا، سب معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پچھلے ان کے گناہ جو تھے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے تعلق رکھنے میں جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، یعنی وہ کفار جو پرامن ہیں، جو تمہارے خلاف برسر پیکار نہیں ہوئے، تو انسانی حوالے سے ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ کتنے کافر ملک ہیں، ہمارے سب کے ساتھ تعلقات ہیں، سفارت خانے ہیں ہمارے ان کے ساتھ، تو جو ہمارے ساتھ دشمنی نہیں برتتے، اللہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے تمہیں نہیں روکتا۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ،
اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ ان تبروہم و تقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انصاف کے ساتھ رویہ اختیار کرو، اللہ اس چیز سے تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تو ان لوگوں سے تمہیں روکتا ہے جو تمہارے خلاف برسر پیکار رہتے ہیں، جنگ کرتے ہیں تمہارے خلاف، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے میں انہوں نے کردار ادا کیا یا دوسروں کی مدد کی۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کوئی بھی ہو، انصاف کے معاملے میں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو تمہیں ان لوگوں کے بارے میں روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے جنہوں نے نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی جنہوں نے مدد کی ہے ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے اللہ تمہیں روکتا ہے۔ ان تولاہم، کہ تم انہیں اپنا دوست بناؤ، ان سے اللہ تمہیں روکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور یاد رکھو جس نے بھی ان کو اپنا دوست بنایا، ان کے ساتھ جگری دوست کا تعلق رکھا، یعنی اپنا رازدار بھی بنایا، کوئی بات ان سے چھپائی نہیں، جبکہ اسلام اور اس کے علاوہ ہر دین جو ہے وہ چھپاتا ہے اپنے راز کی باتوں کو دوسرے افراد سے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، پس جو بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم ہوں گے، وہ زیادتی کرنے والے شمار ہو جائیں گے، پھر یعنی حق تلفی کریں گے وہ اہل ایمان کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، جو ایسے کفار کو اپنا دوست بنائیں گے۔ تو یہی اصول ہمیشہ کے لیے ہے، اگرچہ یہ اس موقع پر یہ ہدایات دی گئی تھیں جب فتح مکہ بالکل کنارے پر موجود تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے، اور پھر دیکھیں کہ حالات کس طرح سے بدل گئے، وہی لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے، پھر اسی طرح سے یہ بڑا صبر آزما دور تھا اہل ایمان کے لیے، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور رہنا، ان سے تعلقات ختم کرنا۔ ایک واقعہ بھی حدیث میں بیان ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی حضرت وہ تھیں قتیلہ، وہ ایمان نہیں لائی تھیں اور وہ ہجرت کر کے بھی نہیں آئیں مدینہ، تو ان سے بیٹی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کی زوجہ تھیں۔ تو ان کی والدہ جب ملنے آئی مدینہ ان سے، کافر ہی تھیں وہ، تو انہوں نے ملنے سے انکار کیا حضرت اسماء نے ان سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ ہے کہ اتنے محتاط ہو گئے تھے اہل ایمان، اور یہ بڑا ان کے لیے صبر آزما دور تھا، اور انہوں نے بڑے صبر سے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بندگی اختیار کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔